حضور خوبصورت اعلیٰ جلالی نام میں، جس کے فضل و رحم کرم ترس کی بدولت آج ہم نئے سال کے اندر ہم داخل ہیں، اور جس کے فضل کی بدولت میں اور آپ زندوں کی زمین پر زندہ ہے، اسی کے قدوس نام میں آج بشام آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے خدا ان کے پاک کلام میں سے آج اپنی نصیحت اپنی تنبیہ کے لیے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ خدا ان میرے اور آپ کے ساتھ کیا فرماتا ہے۔ بزرگ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک یوں مرقوم ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک یوں مرقوم ہے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، آئی خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ نئے سال کے ساتھ اٹیچ ریلیٹڈ جو ہے یہ میسیج سرمن ہے، جو یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے درمیان دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے زمینی سفر کو پورا کر رہا، لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا، تو یہ تمثیلی بیان یسوع مسیح نے جو ہے اپنی زمینی خدمت کے درمیان جو ہے وہ بیان کیا، اور وہ بیان یہ کیا ہے کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا ہے۔ اور جب انسان کسی بھی چیز کی بنیاد کو ڈالتا ہے، جب انسان کسی بزنس کو، کسی کاروبار کو شروع کرتا ہے یا کسی بھی چیز پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اس کے بدلے اس کے دل کے اندر یہ لالشا بھری ہوتی ہے کہ جو کچھ میں انویسٹ کر رہا ہوں، اس کے عوض جو ہے مجھے وہ پرافٹ ملے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بینکوں کے اندر اپنے پیسوں کو رکھواتے ہیں، اور پیسے جب وہ رکھواتے ہیں تو انہیں ڈپوزٹ کا نام دیتے ہیں۔ 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے وہ ڈپوزٹ کرواتے ہیں، اور ڈپوزٹ کروانے کے بعد وہ بینک مینیجر سے یہ سٹیٹمنٹ لیتے ہیں کہ آیا اس ڈپوزٹ کے بعد ہمیں جو ہے وہ کتنی اماؤنٹ جو ہے پروفٹ کے صورت میں ملے گی۔ سیم اسی طرح انسان جب بھی کوئی بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جب میں اس بزنس کو کروں گا تو کیا اس کے عوض جو ہے مجھے کتنی پروفٹ جو ہے وہ ملے گی۔ اور ہر ایک انسان جس جگہ پر بھی پیسہ لگاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے دل کے اندر کیا چیز جنم لیتی ہے؟ میں ایسا کروں گا اور اس کے عوض جو ہے مجھے بچت ملے گی، مجھے پرافٹ ملے گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کشف کا رخ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سود کا پیسے کا سہارا لیتے ہیں، اور جو پیسہ دیتے ہیں وہ آپ سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ جو پیسہ آپ نے لینا ہے، اس کے عوض جو ہے آپ نے اتنا پیسہ ہمیں ریٹرن کرنا ہے، دینا ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں وہ آپ جاتے اور پیسے کا جو ہے وہ آپ قرض کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ فوراً ایک لمبا سا پیپر نکالتے، اس پر آپ کی ساری سٹیٹمنٹ لیتے اور آپ کو جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس کے بدلے کیا ہوگا؟ زیادہ ملے گا۔ اور یہاں پر بھی اس شخص نے جو ہے وہ پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا ہے۔ کیوں درخت لگایا؟ کیوں محنت کی ہے؟ درخت اس نے اتنا بڑا یکدم سے تو نہیں لگایا ہے، آخر اس نے چھوٹا کی پودا لیا ہوگا،
اور اس سے جو ہے لگایا ہے، اور کہ یہ چھوٹا رقبہ نہیں، پاکستان ایک بہت بڑے رقبے کو بولا جاتا ہے جہاں پر انسان جو ہے وہ باغ لگاتا ہے، مختلف قسم کے پھلوں کو کاشت کرتا ہے، اور اس نے بڑے رقبے کے اندر جو ہے اس پودے کو لگایا ہے، اور پودے کو لگایا ہے تو اس کے بڑھنے کے اس نے انتظار کیا۔ اسپیشلی طور پہ یہاں پر جو ہے باغبان کا ذکر ہے، یعنی کس نے ایک آدمی کو مقرر کیا ہے اس کی پرورش کے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اور وہ اس باغبان کو بھی پیسے دے رہا ہے، اسے اس کی اجرت دے رہا ہے، اس کی تنخواہ جو اس نے مقرر کی ہے وہ ہر منتھلی طور پر اسے دیتا ہے۔ اور باغبان جو ہے بڑی محنت مشقت کرتے ہوئے اس نے جو ہے اس درخت کو جو ہے وہ پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو کچھ اس کے لیے کھاد درکار اس نے کھاد بھی ڈالی، اگر اسے بر وقت پانی کی ضرورت ہے باغبان نے پانی بھی دیا ہے، اور پھل کو لینے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو درختوں کو جب کیڑا پڑتا ہے تو اسے پھٹ لگاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بھرتے ہیں تاکہ کیڑا جو ہے وہ ہمارے حاصل کو ضائع نہ کرے۔ اور باغبان محنت کر رہا ہے، اور محنت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے اجرت مل رہی، اسے پیسے مل رہے، اور اس نے محنت کی ہے۔ اب جس نے اسے اجرت پر بلایا ہے، جس نے اپنی زمین کا رقبہ جو ہے اس کے لیے صرف کر دیا ہے، جس کا دھیان اس درخت کی طرف لگا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس میں سے پھل ملے گا، لیکن ایک ٹائم آیا جب باغبان کا، جب یہ پاکستان کا مالک آیا ہے، اور اس نے آ کر اس میں سے کیا ڈھونڈا ہے؟ کیا ڈھونڈا ہے؟ پھل ڈھونڈا ہے۔ کیوں یہ آیا ہے؟ کیا یہ گھر بیٹھے جو ایسے پھل نہیں مل سکتا تھا؟ اگر ملتا تو باغبانی سے پہنچانا تھا، لیکن کیوں یہ آیا ہے؟ کیوں دیکھنے کے لیے آیا ہے؟ کیا آیا جو کام کر رہا ہے اس کی محنت کے اندر کوتاہی تو نہیں؟ کیا اس نے سستی اور کاہلی تو نہیں برتی؟ کیا اس نے کسی بھی طرح سے غفلت کو اپنی زندگی کے اوپر طاری تو نہیں کیا ہے؟ کیا کیڑے نے اس درخت کو جو ہے خراب تو نہیں کیا؟ کیا اس نے اس کے گرد جو ہے وہ تھالا کھودا ہے تاکہ جڑوں کے اندر جو کیڑا لگا ہوا ہے، کیا اس نے غفلت برتنے کے باعث ایسا تو نہیں اس نے جو درخت نے پھل دینا جو ہے بند کر دی ہے؟ اور آج دنیا میں رہتے ہوئے یہ تمثیلی بیان ایماندار کی اپنی زندگی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس ٹائم یہ درخت کی تمثیل ہے، لیکن 2024 کے اندر یہ ایماندار کی تصویر کو یہاں کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر کہتا ہے کہ آ کر اس نے پھل ڈھونڈا ہے، پھل کو تلاش کیا ہے۔ اگر خدا کسی ایماندار کو بلاتا ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تمہارا بھی دام بیل اور بچڑوں کے لہو سے ادا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تم کس سے خریدے گی ہو؟ لیکن تم اس کے بیٹے یسوع المسیح کے بے عیب لہو سے خریدے گئے ہو، تمہارا دام چکایا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگ بیان کرتا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ تم قیمت سے خریدے گئے لوگ ہو، اور جب قیمت دی گئی ہے، کفارہ دیا گیا ہے، تو پھر جس نے کفارہ دیا، جس نے قیمت چکائی ہے، اس کا حق ہماری زندگیوں کے اوپر ہے کہ وہ آ کر جس رضا کے لیے اس نے میری اور آپ کی قیمت چکائی ہے، جس کے لیے اس نے میرا اور آپ کا کفارہ ادا کیا، اس کا حق ہے کہ وہ آ کر ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ چھان بین کرے، جانچ پڑتال کرے، کیونکہ خدا کے کلام میں پرانے عہد میں لکھا ہوا ہے تمہیں بلایا گیا ہے، تمہیں چنا گیا ہے، تمہیں مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں خدا نے مجھ پر اور آپ پر بھروسہ کیا ہے، ٹرسٹ کیا ہے خدا نے مجھ پر اور آپ پر، اور جب بھروسہ کیا تو خدا اس ٹائم تو اس نے 3 سال جو ہے دھیان کیا ہے، اور نہ جانے آج تو خدا کتنے سالوں سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر آتا ہو۔ اور جب بھی آتا ہے نئے سال کے پہلے مہینے کے ہم کولر قرار کے بعد خدا آتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ روزوں کے ایام میں ہے، سال کے کسی ایام میں بھی وہ آ جائے، کیونکہ ہماری زندگیوں کا مالک ہے۔ اور جب وہ آتا ہے تو کیا وہ سوچ کر آتا ہے کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ ڈن کیا ہے، دسمبر 31 میں اس نے میرے ساتھ جو پرومس کی ہے، جس نے میرے ساتھ عہد کیا ہے،
کیا آیا یہ اس عہد پر قائم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جو کچھ اس نے میرے ساتھ جو ہے میرے ساتھ دعا میں بیٹھ کر قول اور قرار کی ہیں، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جہاں پر تم میرے نام سے متفق ہو کر جمع ہو کہ میں تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور خدا اپنے کلام کے وعدہ کے موافق جب ہم نے 31 دسمبر کو بیٹھ کر خدا کے ساتھ جو ہے بہت سارے منصوبے قول اور قرار ہم نے باندھے قائم کیے ہیں، تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ جب مرضی آ جائے اور وہ آ کر جو ہم نے ڈن کیا ہے وہ اس کو طلب کرے۔ لیکن یہاں پر ہماری حالات، ہماری زندگی جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ کیا جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے باغ کے مالک نے جو ہے وہ بڑا افسردہ حالی کے ساتھ جب اس پر دھیان کیا ہوگا تو سوائے پتوں کے کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ساری زندگی دے بھی حالات ہے ہی نہیں، ہم بھی صرف اسی بات پر بھروسہ کرتے ہو جی تو آج چرچ چلے جانے صرف انہیں کافی ہے۔ شاید ہم بھی صرف اسی بات کو کہتے ہیں جی ہالےلویا دے نعرے مار رہے ہیں صرف وہی کافی، صرف اٹھ کے صبح 5 منٹ 10 منٹ دعا کر لینے ہیں، 2-3 آیتاں پڑھ لینے ہیں بائبل دیاں، تے رات نو جدوں بستر تے ویکھنے ٹی وی ویکھ کے جدوں ویلے ہو جانے ہیں، روٹی کھا کے فارغ ہونے ہیں، تے جدوں باسیاں آنا شروع ہوندیاں نے تے چھیتی نہ سیر چکا لو خدا تیرا شکر ہے سارا دن حفاظت کی تھی تو رات بھی حفاظت کری۔ ہم صرف انہی باتوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں جی فلانے چرچ چلے جانے ہوتے میں گیت گا لینا جی، میں فلانے چرچ جانے جو ہوتے میں بڑا پروٹوکول دیتا جاتا ہے جی، میں فلانے چرچ جانے جو ہوتے میں وہ بڑے خوش جی سانو دعا لی انہوں نے کیا سی۔ شاید ہم ان باتوں سے ہم کہتے ہیں جی خدا بڑا خوش ہوئے گا، خدا بڑا راضی ہوگا، کیا یہ ساری باتیں خدا کو خوش کر سکتی ہیں؟ بائبل کے اندر لکھا ہے اس ٹائم بتیرے کہیں گے آئے خداوند آئے خداوند، ہم نے تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا ہے، ہم نے تیرے نام سے معجزات کی ہیں۔ بتیرے ایسے ہوں گے جڑے کہندے ہوں گے جو اسی کلیسیا دے ایلڈر سائی کلیسیا دے ڈیکن سا خدا سانو بزرگاں نے مسا کیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بتیرے ایسے کہتے ہوں گے او خداوند پاک خدا دیکھ میں تے بھیناں دی میٹنگ بھی بھلے چکے جمعے تے جمعے کروا لینی سا۔ بہت سارے ایسے کہتے ہوں گے خدا میں تے شکر گزاری بھی کروانا، لیکن اس ٹائم بائبل کے اندر لکھا ہے میں صاف ان سے کہہ دوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، اور لکھا ہوا ہے حکم دے گا انہیں وہاں پر پھینکو جہاں پر ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خدا صرف خالی نعرے نہ خوش نہیں ہوتا، خدا صرف آپ کے چند منٹ خدا کی حضوری میں گزارنے سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ آج تو ہم خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے لیکن اس سے زیادہ ہم دنیا داری کو خوش کرتے ہیں، اور بائبل کے اندر لکھا ہے جو مجھ سے زیادہ کسی کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق ہی نہیں ہے، تے پھل کیڑے لے آن گے؟ جو خدا سے زیادہ لوگوں کو عزیز رکھتے ہیں، کیا جو خدا سے زیادہ لوگوں کو پیار کرتے ہیں وہ جی میرا بڑا پتر آ گیا جی میں تو بس اج کتے نہیں جانا جی، بہت سارے اج ساڈے گھر رشتے دار آ گئے سی جی اسی اج عبادت ہی نہیں جانا، بہت سارے ایسے لوگ جو کہندے جی اسی شادیاں تے جانا ہے اج اسی عبادت رہن نہیں دو جی کی جائے کرنا، پادری صاحب دی تے عادت ہو گئی ہے انہیں تو کہنا ہی کہنا، تو جاؤ یا نہ جاؤ۔ لیکن بائبل کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے باغبان کے مالک نے کہا میں 3 سال سے، کتنے سال سے؟ ہو سکتا ہے کہ تہاڈی عمرہ کنی ہونگی، کیوں جی کتنے سال؟ اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے سال ہو گئے آپ نے نجات پائی ہے، کتنے سال ہو گئے آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، تو بائبل کے اندر تو لکھا ہے میں نے تجھے بچایا اسی لیے تاکہ تو اوروں کو بچانے کا سبب اور وسیلہ بنے۔ صرف آرڈینیشنز کی بات نہیں کر رہا، اورڈین ہوں کی بات نہیں کر رہا، جتنے لگے جتنوں کو اس نے بلایا، جتنوں کو اس نے پسند کیا ہے، تجھے بلایا گیا تاکہ تو اوروں کو بچائے۔ تو کیا آج یہاں پر 3 سال سے یہ متواتر آ رہا ہے؟ تو سادہ خدا نے تانوں جڑے 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال تے بہت سارے آندے جڑے عمرہ دس دے بھی شرماندے ہیں وہ کہ مینوں کہن گے جی تہاڈی عمر اتنی، لیکن وہ کتنے سال سے مجھے اور آپ کو برداشت کر رہے ہیں، ہر سال آندا ہے گا وہ انہیں بڑے بڑے دعوے کیتے سی چلو ذرا ہن پھیرا ہی پا لیو کی اندر کوئی ملدا ہے کی اندی جیڑی مصروفیات ہے کنا کہ قائم، اور لکھا یہ آ رہا ہے 3 سال سے، لیکن 3 سال پھل نہیں ملا۔ اج تانوں کنی دیر ہو گئی خدمت دے وچ، لیکن نہ کو پھل اسی خدا نو دے رہے ہیں، کنی کو اسی زندگیاں بچا رہے ہیں،
کتنے کہ لوگ ہم نے خدا کے لیے اس کی بادشاہی کے لیے ہم نے تیار کیے ہیں، کتنا کو جرمٹ جو ہم نے خدا کے لیے تیار کیا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے یہ آ رہا ہے اور پھل نہیں مل رہا ہے۔ خدا کی ضرورت صرف نعرے نہیں، خدا کی ضرورت صرف آپ کا اتوار کو چرچ آنا ہی کافی نہیں ہے، آپ کا صرف کبھی شکر گزاری کروانا ہی کافی نہیں ہے۔ خدا کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی ضرورت پھل ہے، اور جو درخت پھل نہیں لاتا، بائبل کے اندر لکھا ہوا دیکھو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ جو پھل لاتا ہے، یوحنا 15 باب کے اندر لکھا ہوا ہے جو پھل لاتا ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھل لائے، لیکن جو پھل نہیں لاتا، بائبل کے اندر لکھا ہے 15ویں باب یوحنا کی انجیل، وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور کہاں پر ڈالتا ہے؟ اسے آگ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں پر 3 سال ہو گئے آ رہا ہے، لیکن جب پھل نہیں ملا تو پھر باغبان کو کیا بولا اس نے؟ انو کاٹ دے۔ یہ کیوں اس زمین کو کیوں یہ گھیرے رکھے؟ کیوں؟ میں نے تجھے اجرت پر، میں نے تجھے پیسے سیلری پر میں نے تجھے مقرر کیا ہے، تو نے انتھک محنت کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھل نہیں لا رہا، تو کیا خادمین آپ پر محنت نہیں کر رہے؟ یہ تانوں کو کلام نہیں پہنچتا؟ کیا آپ کو ہر طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا؟ لیکن کیا اس کے باوجود میں اور آپ پھل لا رہے؟ اور بائبل کے اندر لکھا ہے اسے کیا کر؟ اسے کاٹ ڈال۔ یہ کیوں جگہ روکے رہے؟ اور لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر تو نہ سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ تو کیا ہے؟ تو نیم گرم ہے، اور اس لیے میں تجھے کیا کرنے کو؟ اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ اور نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے میں آ کر تیرے چراغ کو تیرے چراغدان کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت میری اور آپ کی زندگی میں آئے کہ میں اور آپ اس زمین سے کاٹ ڈالے جائے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب باغبان باغ کا مالک آئے اور وہ آ کر میری اور آپ کی زندگی کو ٹٹولے، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑے، اور ہمیں اس میں زندگی میں سے کچھ بھی اسے نہ ملے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے کاٹ ڈال۔ تو جب ہم کاٹ ڈالے جائیں گے، اس کی حضوری میں جائیں گے، تو پھر میں اور آپ اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صرف یہ کہیں گے وہ خدا میں کلیسیا دا ایڈا پرانا میں ایڈر، جیسے کہ سارے اس آدمی کو جانتے ہیں، آج تک ان کا غرور ہی نہیں ختم ہویا کہ میں اتنے سال ایڈر ہاں، لیکن کیتا کی صرف چندے گنن تے ٹائم سپینڈ، چندے گنو انہوں نے پیسے اکٹھا کر لیا۔ کیا ایسی باتیں جو ہیں خدا کو خوش کریں گی؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کیسے ہم پھل لا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر بزرگ یعقوب کا لکھا ہوا خط، جن کے پاس بائبل مقدس ہے جا کے پہلی فرصت میں پڑھ لیجئے گا، یعقوب کا عام خط، اور وہاں پر مرقوم ہے خدا کے کلام میں کہ خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ تو پھل ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ خدا کے قریب رہنے سے، خدا سے دور رہنے کے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے کہا مجھ سے جدا ہو تم کچھ بھی کر نہیں سکتے ہو۔ تو آج جو ہے میں اور اب کیسے پھلدار ہو سکتے ہیں؟ یہ پھل یا روحانی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زبور کے اندر بزرگ داؤد بیان کرتا ہے تیرا صبح سویرے جاگنا اور رات تک محنت کرنا عبث اور بیکار ہے، لیکن جب تک خدائی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث اور بیکار ہے۔ اگر ہم خدا کی قربت میں نہیں ہے تو ہماری محنت بھی لا حاصل ہے۔ پھر صرف لبوں سے یہی نکلتا ہے جی اتنے پیسے آندے نے کا آ رہے تے پتہ ہی نہیں چل جاتا، صرف منہ سے یہ الفاظ جی پوری نہیں پہنتی، جی پوری کس ٹائم پڑے گی؟ جب آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے، کیونکہ لکھا مجھ سے جدا کر تو کچھ بھی کرے، یعنی کہ تیرے منصوبے تیرے ارادے قائم نہیں رہیں گے، تیرے ارادے تیرے منصوبے اس ٹائم تک قائم ہے جب تو انگور کے درخت کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے، لیکن اگر تو اس سے جدا ہے
تو پھر یاد رکھ منہ چ صرف یہی الفاظ نکلن گے جی پوری نہیں پہنی جی ساڈے گھر بہت سارا آندا ہے او پادری صاحب دعا کرو سمجھ نہیں لگدی بندہ بھی کماندا ہے میں بھی کمانی ہے بچے بھی کماندے نے لیکن سمجھ نہیں لگدی اس لیے سمجھ نہیں لگدی کیونکہ شیطان نے تیری سمجھ ہی بند کر دی یسوع مسیح نے کہا کہ انہاں دی عقلاں نوں جہان دے خدا نے بند کر دیتا ہے سمجھتے ہیں بھی نہیں سمجھتے تو کیا میں اور آپ باپ برکت ہونا چاہتے ہیں ہاں کہ صرف یہی کہنا چاہتے ہیں خداوند سانوں بڑا بدا کتھوں بدا تانوں ہاں بہت سارے کھبے سجے وادے جا رہے ہیں ہاں یعنی کہ اس طرح وادے جا رہے ہیں کہ ادھر وادے پتہ چلدا ہے بڑے صوبے تے کلے جائے گا پورا ہی آ گیا انہیں تو آئیے اگر آپ روحانی طور پر باپ برکت ہونا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں مالی طور پر آپ باپ برکت اس سال میں آپ کی مرادیں پوری ہوں خدا آپ کے ہر طرح کے بندنوں جموں کو توڑے اور خدا آپ کے رکے کاموں کو بحال کرے تو بزرگ یعقوب بیان فرماتا ہے حل صرف ایک ہی ہے کہ خدا کے نزدیک جا تو وہ تمہاری نزدیک آئے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں 2024 سال کے لیے باپ برکت ہو تو پھر کہاں پر جانا ہے خدا تو دور رہنا کہ نیڑے نیڑے رہنا ہے جو نزدیک رہے گا پھل بھی وہی لائے گا وہی پھل بھی پائے گا برکت بھی وہی پائے گا لیکن جڑے صرف رٹے رٹائے توار دے توار آن والے نہیں کیا وہ پھل پائیں گے سارا ہفتہ پتہ ہی کتنے ہے تو چلو یہ توار نو گرجے چلی کیا ایسے لوگ برکت پائیں گے نہیں برکت وہی پائیں گے جو خدا کی قربت میں رہیں گے جو خدا کی نزدیکی میں رہیں گے جو خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے جب جڑے رہیں گے تو درخت کے ساتھ جڑنے سے ڈالیوں کے اندر پانی بھی پہنچے گا خوراک بھی پہنچے گا ہریالی بھی ملے گی اور جو ہے پرندے بھی آ کر اس میں بسیرا بھی کریں گے اور وہ پھل بھی لائے گی لیکن اگر جب جدا ہوں گے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا خدا آپ کو برکت اس کلام پر